غزل کی تعریف۔ غزل اردو شاعری کی مقبول اور پسندیدہ صنف ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کے مختلف موضوعات جیسے عشق، تصوف، غم، خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے دیگر اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ غزل میں طاق اعداد میں 5 یا اس سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں۔ غزل میں اگر 2 اشعار میں ایک ہی خیال پیش کیا جائے تو اسے قطع کہتے ہیں۔ غزل کے اچھے شعر کو شاہ بیت یا حاصل غزل شعر کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پر شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا مختصر قلمی نام استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کے لیے ایک نشانی بھی استعمال کی جاتی ہے، جیسے میر، حالی، غالب وغیرہ۔ اردو میں فارسی کے اثر سے غزل کا آغاز ہوا۔ امیر خسرو، قلی قطب شاہ، ولی، میر، غالب، آتش، ناسخ، مصحفی، انشا، مومن، حسرت، درد، فراق، ناصر کاظمی وغیرہ اردو کے مشہور غزل گو شاعر گزرے ہیں۔ مطلع۔ لفظ مطلع طلوع سے بنا ہے، جس کے معنی ظاہر ہونا یا نکلنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں جس شعر سے غزل شروع ہوتی ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غالب کی غزل کا مطلع یوں ہے: کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اس مطلع میں زندگانی اور ٹھانی قافیے ہیں، جبکہ ردیف اور ہے قافیہ۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے قبل استعمال ہونے والے ہم وزن لفظ یا الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ غزل میں قافیے کا استعمال تغزل اور لے پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ غزل چھوٹی ہو تو اس کے قافیے فطری لگتے ہیں۔ زیادہ اشعار کی غزل محض قافیہ پیمائی ہو جاتی ہے۔ غالب کی غزل کی قافیے اس طرح ہیں: زندگانی، ٹھانی، نہانی، سرگرانی، زبانی، آسمانی اور ناگہانی۔ ردیف۔ غزل کے اشعار میں مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے قافیے کے بعد مسلسل استعمال ہونے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ نصابی کتاب میں شامل غالب کی غزل کی ردیف اور ہے۔ غزل میں ردیف ایک ہی ہوتی ہے، لیکن قافیے بدلتے رہتے ہیں۔ مقطع۔ لفظ مقطع قطع سے بنا ہے، جس کے معنی چھوڑنا یا ترک کرنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غالب کی غزل کا مقطع اس طرح ہے: ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ تخلص۔ وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ بیشتر شعراء اپنے اصلی نام کے بجائے تخلص کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ تخلص کے لیے شاعر کے نام کے ساتھ یہ نشانی لگائی جاتی ہے۔ چند شعراء کے نام اور تخلص اس طرح ہیں: ولی محمد کا تخلص ولی، مرزا اسد اللہ خان کا تخلص غالب، میر تقی میر کا تخلص میر، شیخ امام بخش کا تخلص ناسخ، خواجہ حیدر علی کا تخلص آتش، الطاف حسین حالی کا تخلص حالی ہے، میر ببر علی شاعر کا نام ہے اور ان کا تخلص انیس ہے، مرزا ثلاثت علی
شاعر ہیں ان کا تخلص دبیر ہے، شبیر حسن خان کا تخلص جوش، رگھوپتی سہائے کا تخلص فراق اور نواب مرزا خان کا تخلص داغ دہلوی ہے۔ اردو غزل کی روایت۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے خط و خال میں زمانے کے اتار چڑھاؤ کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو شاعری میں جو مقبولیت غزل کو حاصل ہوئی وہ کسی اور صنف کو حاصل نہ ہو سکی۔ یوں تو غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، لیکن اس صنف میں عشق، تصوف، فلسفہ، دنیا کی بے ثباتی، شراب، بہار، غرض کے ہر مضمون کی گنجائش ہے۔ غزل کا فن نہایت ہی لطیف اور نازک ہے، اس لیے اس میں جذبہ اور خیال کی مکمل ہم آہنگی ضروری ہے۔ غزل کا فن اشارے کنایے کا فن ہے، بے حجابی غزل کے مزاج کے خلاف ہے۔ اردو شاعری میں غزل کی روایت زمانے قدیم سے رہی ہے، چنانچہ قدیم اردو یا دکنی شاعری میں بھی غزل کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ ولی اورنگ آبادی نے غزل کے فن کو باقاعدگی بخشی اور اس کو دکن سے شمال میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد شمالی ہند کے شعراء نے اس کے ارتقاء میں نمایاں رول انجام دیا۔ دبستان لکھنؤ کی روایات نے اس کے فن کو ٹھیس پہنچائی، جس کی وجہ سے غزل میں معاملہ بندی و خارجی عناصر در آئے اور غزل میں چٹخارے کا عنصر پیدا ہو گیا۔ 1857 کے انقلاب کی وجہ سے ہندوستان کی سماجی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس انقلاب نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ہندوستانی عوام کو نئے حالات اور نئے تجربات سے دوچار ہونا پڑا، چنانچہ اس کا اثر ادب پر بھی ہونا ضروری تھا۔ اس انقلاب کی وجہ سے عام ہندوستانی عوام میں بیداری کا شعور پیدا ہوا۔ غالب اور ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے اس دردناک مناظر کو بچشم خود دیکھا اور محسوس کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ مولانا حالی نے اردو غزل کی اصلاح کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ حالی کی ذہنی نشوما میں غالب، محمد حسین آزاد اور سر سید نے بھی انہیں اس کی ترغیب دلائی۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کے بعد حالی کو ایک نئی راہ ملی، چنانچہ انہوں نے شعوری طور پر مغربی ادب کو اردو سے روشناس کرانے کی سب سے پہلے کوشش کی اور ان کی یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ چنانچہ اردو میں جدید غزل کا آغاز حالی سے شروع ہوتا ہے۔ یوں تو غزل میں سماجی اور سیاسی مسائل میر سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حالی نے غزل کی روایات میں زندگی کے مسائل کو شامل کر کے اس کو ایک نیا مزاج عطا کرنے کی شعوری کوشش کی۔ ان کے بعد ہی جدید اردو غزل کا ارتقاء ہوتا ہے۔